يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات و بزرگی کی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگنت تعداد درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین فخر الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ دین اسلام عقائد اور احکام سے لے کر معاشرے کی تمام مسائل کا حل عطا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کی زندگی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا امر نہیں ہے کہ جس کا حل دین اسلام نے پیش نہ کیا ہو۔ میرے اور آپ کے معاشرتی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ نظام وراثت کا ہے کہ نظام وراثت کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو یہ دینا ہے، کون اس کے حقدار ہیں اور کون اس کے حقدار نہیں ہیں، اور اگر جو ہیں وراثت کے حقدار تو کیا کوئی ایسی صورت ہوتی ہے کہ وہ اس وراثت سے محروم ہو جائیں۔ اسلام سے قبل
جو مذاہب آئے ان میں اس بہترین انداز سے وراثت کا نظام نہیں تھا۔ بہترین حل جو پیش کیا ہے وہ دین اسلام نے، اور اسلام سے قبل عرب میں لوگوں کے ہاں معاشرے میں کوئی نظام وراثت نہیں تھا۔ اپنی سوچ اور عقل کا دخل تھا اس معاملے میں، اور آج بھی بہت ساری اس روئے زمین پر اقوام ہیں، بہت ساری ریاستیں، ممالک ایسے ہیں جو وراثت کی تقسیم کے حوالے سے اپنی عقل کو داخل کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سب سے پہلی یہ بات سوچنی ہے اور ذہن نشین کرنی ہے کہ میرے اور آپ کا خالق اللہ ہے، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہمارے لیے بہترین نظام بھی وہی اللہ بنا سکتا ہے۔ اللہ کو سب سے بہترین یہ علم ہے کہ میرے ان بنائے ہوئے بندوں کو کس کس چیز کی ضرورت ہے اور کب ضرورت ہے اور کتنی ضرورت ہے۔ جو کسی چیز کو بناتا ہے اسی کو اس کا اندازہ صحیح ہوتا ہے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین وہ اتنے سودمند ثابت نہیں ہو سکتے، ان میں وہ افادیت نہیں ہو سکتی کہ جو افادیت اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قوانین، آئین اور دستور میں ہو سکتی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تشریف لاتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابی سعد کی دو بیٹیاں ہیں، وہ سعد آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے، اور غزوے میں وہ شہادت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی، انہیں جام شہادت پائی۔ آپ کے صحابی تھے، اسلام کے سپاہی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا مال چھوڑ کر گئے، اور ان بچیوں کے چچا نے وہ سارے کا سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے، ان کا نکاح کرنا ہے، پیسوں کے بغیر تو کچھ نہیں، میرے اوپر تو بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ان کی پرورش کی، ان کے نکاح کی، ان کی شادی بیاہ کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کو، اے اللہ کی بندی ابھی آپ جائیں، انتظار کریں، آپ کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے، ابھی آپ انتظار کریں، اللہ آپ کا جلد فیصلہ فرمائیں گے۔ وہ خاتون چلی گئیں، چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد آیت میراث نازل فرمائی سورۃ النساء میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا پھر حل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ جو سعد اپنا مال چھوڑ کر گئے ہیں اس مال میں سے 2/3 جو ہے وہ ان بیٹیوں کو، سعد کی بیٹیوں کو دیا جائے گا۔ کل مال جو سعد کا ہے اس میں سے 2/3 اس کی بیٹیوں کو دیا جائے گا، اور سعد کے مال کا جو 8واں حصہ ہے وہ اس کی زوجہ کو، بیوہ کو دیا جائے گا۔ باقی جو مال بچ جائے گا وہ سعد کے بھائی اس کو لے سکتے ہیں، ان کا حق ہے۔ 2/3 2 حصے جو ہیں وہ بیٹیاں لیں گی، کل مال کا جو 8واں حصہ ہے 1/8 وہ خاتون کو ملے گا، بیوہ کو، زوجہ کو،
اور باقی جو مال ہے وہ بھائیوں کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام نے، اللہ اور اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وراثت کو اہمیت دی، اور دین اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے، علم وراثت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تعلم الفرائض فإنها نصف العلم، فرمائے علم فرائض سیکھو، علم فرائض سیکھو۔ اہل علم اس علم کے حوالے سے دو نام استعمال کرتے ہیں، ایک علم المیراث ہے اور ایک علم الفرائض ہے۔ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، علم فرائض کا بھی اور علم المیراث کا بھی، یعنی وہ علم کہ جس علم کے ذریعے وراثت کے قوانین کا علم ہو سکے، اور اس کو علم الفرائض بھی اور علم المیراث بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ علم فرائض، علم میراث جو ہے یہ آدھا علم ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے کہ علم میراث اٹھا لیا جائے گا، لوگ ایسے لوگوں سے پوچھا کریں گے یہ سوال وراثت کے متعلق کہ جن کو اس کا علم ہی نہیں ہوگا، اور وہ وراثت کے مسائل کو حل کریں گے، وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ وراثت کی تقسیم کیسے ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آج روئے زمین پر لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام پر طعن زنی کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس طعن زنی کی جو بنیادی وجہ ہے، ایک تو ان کے دلوں میں اسلام کا بغض ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک اور وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ آج کے نام نہاد مسلمانوں کا کردار ہے۔ اسلام کا ہم لوگ نام تو لیتے ہیں، اس روئے زمین پر لوگ اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اسلام کے قوانین کو نافذ نہیں کرتے اپنے اوپر۔ انہوں نے نظام وراثت ہے جس کے حوالے سے، جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اب وراثت کے حوالے سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاندانی رسم و رواج کے اندر جکڑے ہوتے ہیں، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ وراثت کی تقسیم ہو، مال تقسیم ہو، لیکن کیسے ہو؟ جیسے ہماری برادری میں چلتا آ رہا ہے، ہمارے خاندان میں تو یہ رسمیں ہیں، ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا، ہمارے آباء و اجداد سے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، فلاں رشتہ دار کو اتنا مال دیا جاتا ہے، فلاں کو اتنا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں روایات یہ ہیں اور ہم لوگ اس پر راضی رہتے ہیں۔ اب نام کس کا؟ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن قانون وراثت وہ ہماری خواہش کا ہوگا۔ کہیں نظریاتی فکر ہے، کہیں علاقائی سوچ ہے، ہندوستان میں رہے ساتھ رہے، جو مزاج جو عادات ان لوگوں کی تھیں، ساتھ رہتے رہتے آج بہت سی قوموں کے اندر، اقوام کے اندر، معاشرے کے لوگوں میں وہ عادات و مزاج داخل ہیں۔ کہیں تصوف ہے، تو غرض ہے کہ یہ ملی جلی سب چیزیں یہ ہمارے اسلام کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایسی ایسی تقسیم ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو اغیار ہیں وہ ہمیں دیکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے ہاں تو تقسیم کا طریقہ یہ ہے، مسلمان تو تقسیم نظام وراثت کیسے کرتے ہیں، جبکہ خرابی ہمارے کردار کی ہوتی ہے، اور وہ الزام کس پر آتا ہے؟ دین اسلام پر آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان صرف نماز پڑھنے والے کا نام نہیں ہے، رمضان کے روزے اور تراویح پڑھ لینے والے کا نام نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی صرف کرے، وہ مسلمان ہے۔ چاہے گھاٹا ہو، چاہے نقصان ہو، دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے، اللہ کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو سننے کے بعد دل میں خوف طاری ہو جائے میں تو برباد ہو جاؤں گا، نہیں،
اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر، احکامات پر عمل کر کے اللہ دنیا اور آخرت ہماری سنوار دیں گے انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وراثت کی جو دستور اور آئین اور قانون اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی جو قرآن میں نہیں ہیں وہ اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں۔ تو وراثت کے متعلق جملہ امور کی رہنمائی دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ تقسیم وراثت سے قبل جو عادلانہ منصفانہ پہلو ہے شریعت کا، 3 شرائط کو سب سے پہلے ملحوظ رکھنا ہے۔ یہ بھائی احباب غور سے باتوں کو سماعت کریں، بہت اہم گفتگو، بہت اہم مسائل ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ وراثت کی تقسیم سے پہلے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ضروری ہیں؟ نمبر 1، مورث جس کا مال تقسیم ہونا ہے، جس کا مال تقسیم ہونا ہے، اس کی موت کا یقینی ہو جانا ثابت ہو۔ مثلا باپ ہے، اس کی موت ہو چکی ہو، تب اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ وہ بھائی ہے، وہ کوئی بھی رشتہ دار ہے، جس کی بھی وراثت تقسیم ہونی ہے اس کے اوپر موت کا ہونا ثابت ہو، یقینی۔ نمبر 2، وراثت کی صورت کب ہوتی ہے؟ وراثت کب ہوتی ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص مفقود ہو۔ مفقود کہتے ہیں گم شدہ کو، گم ہو گیا، لاپتہ ہے، کافی عرصہ انتظار کیا، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے کہاں نہیں۔ پھر وقت تک قاضی جج فیصلہ کرتا ہے شواہد اور تمام گفتگو کو سنتے ہوئے کہ یہ شخص اب اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہو رہی، لہٰذا ہم اس کے اوپر موت کا فیصلہ جاری کرتے ہیں، گویا کہ یہ شخص اب فوت ہو چکا ہے، اتنے عرصے سے اس کی کوئی رپورٹ نہیں ملی، اب ہم اس کے اوپر موت کا تصور کرتے ہوئے اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا فیصلہ دیتے ہیں۔ یہ وقت کے قاضی اور جج کو اختیار ہے، مفقود جو گم شدہ شخص ہو۔ کیونکہ پہلی شرط میں نے آپ کو کیا ذکر کی؟ جب تک موت نہیں ہو وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اب ایک شخص جو گم ہو چکا ہے، شریعت کی باریکیاں دیکھیں کتنی آسانی پیدا کر دی۔ اب ایک شخص ہے جس کو کوئی پتہ نہیں ہے، آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، گم ہو چکا ہے، اب اس کی وراثت تو موت کے بعد ہوتی ہے، اب کوئی پتہ نہیں وہ زمین پہ زندہ ہے یا مر چکا ہے۔ شریعت نے اس کا حل بھی بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جس بنیاد پر وہ شخص وارث بن رہا ہو اس مورث کا، وہ ثابت ہو، اس کا اس بات موجود ہو، اور شرائط کی اس کی وضاحت یہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے ایک شخص دوسرے کا وارث بنتا ہے۔ سب سے پہلے رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، رشتہ کیا ہے آپس میں، ایک چیز۔ دوسری ہے الولا، یہ ایک شخص کے درمیان جو اپنے کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، اس غلام کے درمیان اور اس کے مالک کے درمیان ایک تعلق، رشتہ قائم ہو جاتا ہے جس رشتے کو ولا کہتے ہیں۔ یہ ولا ہو تب بھی ایک شخص دوسرے کا وارث بن سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے النکاح، نکاح، نکاح کی وجہ سے بھی ایک شخص دوسرے کا وارث بن سکتا ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں، رشتہ داری، نمبر 2 ولا، نمبر 3 نکاح۔ ان 3 اسباب کی وجہ سے ایک شخص دوسرے کا وارث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر ہے تو وہ شخص وارث نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر۔ کچھ اقسام ایسی ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں میں یہ جو لوگ، یہ جو افراد اس مورث کے، اس شخص کے وارث بنتے ہیں، ان صورتوں کے، ان قسموں کے پیدا ہو جانے کی صورت میں وہ شخص اس دوسرے کا وارث نہیں بن سکتا، جس کو اہل علم کی زبان میں، علم میراث کی زبان میں
موانع المیراث کہتے ہیں. موانع جمع مانع کی، وہ اسباب جو وراثت کو روک دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. ان میں سے ایک ہے قتل. پہلا کیا ہے؟ قتل، کہ وارث نے مورث کو قتل کر دیا. جس کو آسان لفظ میں یوں سمجھ لیجئے، بیٹا اپنے باپ کا وارث بنتا ہے، کسی بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہو. ایسی صورت میں یہ بیٹا جبکہ وارث تھا، یہ وارث بن سکتا تھا، وارث تھا شریعت میں، لیکن اس قتل کرنے کی وجہ سے یہ بیٹا اپنے باپ کی وراثت سے محروم ہو گیا. اسی طریقے سے بھائی کا وارث ہوتا ہے، بیوی خاوند کی ہوتی ہے، خاوند بیوی کی ہوتی ہے. اب کوئی بھی رشتہ جو ایک دوسرے کا وارث بن رہا ہو، وہ اگر اپنے مورث کو قتل کر دیتا ہے تو شریعت کہتی ہے اب یہ شخص اس کی وراثت سے محروم ہے. اگر آپ ان کی حکمتوں پر غور کریں گے، ایک ایک بات تفصیل طلب ہے، ایک ایک بات کے اندر شریعت کی بے شمار حکمتیں موجود ہیں. اگر دیکھیں یہ قانون نہ ہوتا تو بیٹے کو جلدی پڑی ہوتی، بھائی کو جلدی پڑی ہوتی کہ میں بھائی کا مال لے لوں، جی، یا بیٹا کہتا میں اپنے باپ کا مال لے لوں، لیکن بابا جی وہ اس دنیا سے جا ہی نہیں رہے، جی، طبیعت بیمار رہتے ہیں، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اچھی خاصی عمر ہو گئی، اب پیسوں کی ضرورت ہے. بابا کو کہتے ہیں بابا پیسے دے دو، زمین دے دو، کام کر لیں. ابا کہتے ہیں نہیں بیٹا، نام بھی نہیں لو اس جائیداد کو بیچنے کا، اس زمین کو بیچنے کا. اب وہ پریشان ہو. اب شریعت نے وہ جرائم کے راستے بند کر دیے کہ کہیں یہ بدبخت شخص اپنے رشتہ دار کا، اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی کا قتل نہ کر دے. اور تنبیہ کر دی اگر قتل کیا تو تم وراثت سے محروم ہو جاؤ گے. جس فائدے کے لیے، جس خیر کو لینے کے لیے، جس دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ تم کوشش کر رہے ہو، اگر یہ حرکت کی تو تم وراثت سے محروم ہو جاؤ گے. شریعت نے راستہ بند کر دیا جرائم کا. اللہ اکبر. قتل ہے. دوسری چیز اختلاف دین ہے. باپ مسلمان ہے، بیٹا مرتد ہو گیا، بیٹا کافر ہو گیا، اسلام سے روگردانی کر گیا. اب ایسی صورت میں یہ بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں بن سکتا. یا باپ کافر ہو گیا ہے، باپ کافر ہو گیا ہے، بیٹا مسلمان ہے، اس صورت میں بھی ان کا آپس میں وراثت کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا یرث المسلم الکافر، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا. جب اختلاف دین ہو جائے تو پھر وراثت کا تعلق اسلام کہتا ہے ختم ہے. یہ شریعت کا قانون اور ضابطہ ہے، چاہے وہ قریبی سے قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اختلاف دین ہے تو شریعت نے وراثت کے تعلق کو ختم کر دیا. یہ مانع المیراث ہے، یہ رکاوٹ ہے. اور تیسری چیز غلام ہونا. غلام ہونے کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کا کوئی وارث نہیں بن سکتا. اللہ اکبر. میں آپ کے سامنے ایک شخص جو فوت ہو چکا ہے، اس کی وفات کے بعد، مر جانے کے بعد سب سے پہلے کون سے کام کرنے ہیں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ میت کے ترکے کی جو تقسیم ہے اس کو جب خرچ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلا کام شریعت نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میت کے فوت ہوتے ہی اس کے مال میں سے جو سب سے پہلا کام ہے وہ اس کی تجہیز، تکفین، تدفین کا بندوبست کرنا ہے، کفن دفن کا بندوبست کرنا ہے. اس کے پیسوں میں سے، اس کے ترکے میں سے ان چیزوں کے اخراجات ادا کیے جا سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی مسلمان، کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی بیٹا، کوئی بھائی کہتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری ادا کروں گا، یا ہم 2-4 دوست مل کر یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ صورتیں نہ ہوں، کوئی تیار نہ بھی ہو، تو اس کے ترکے میں سے سب سے پہلا کام اس کی تجہیز، تکفین، تدفین کا بندوبست کرنا ہے. ایک بات ذہن نشین کر لیجیے. دوسرا کام میت کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے ترکے میں سے دوسرا کام سب سے پہلا کیا کرنا ہے؟
دوسرے نمبر پر جو کام ہے وہ سے قرضے کی ادائیگی ہے، قرض کی ادائیگی ہے، اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی بھی قرض کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک وہ قرض جو اللہ کا ہے دین اللہ، اور ایک وہ قرض ہے جو اللہ کے بندوں کا دینا ہے، اللہ کے بندوں کا دینا۔ تو قرض کی ادائیگی کرنی ہے، قرض ادا کرنا ہے، اس میں کوتاہی نہیں اختیار کرنا۔ دوسرے نمبر پہ تجہیز و تکفین کے بعد جو سب سے اہم کام وہ قرض کی ادائیگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کی کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے ہوئے پوچھا کرتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے، اس میت کے اوپر؟ اگر قرض ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ادا کر دیتے، کسی کو شوق دلاتے، رغبت دلاتے، کون ہے جو اسے قرض کی ذمہ داری قبول کر لے؟ اور اگر کوئی قبول نہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جاتے۔ اتنی سخت تاکید ہے قرضے کی ادائیگی کے حوالے سے۔ کوشش کریں بھائیو دوستو، اپنے دامن کو قرضوں سے صاف رکھو، اپنے آپ کو ہر وقت تیار کر کے رکھو کہ جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہمارا دامن صاف ہو ان چیزوں سے۔ پیچھے والا کوئی دے یا نہ دے، وہ مال کے پیچھے پڑ جائیں، کوئی ادا کرے نہ کرے، میری آخرت تو خراب نہ ہو۔ تو ہر بھائی کو چاہیے اپنے معاملات کو سمیٹیں، اپنے معاملات کو محدود کریں، سمیٹتے ہوئے یہ کوشش کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ مجھے قرضے سے جلد نجات عطا فرما۔ جب دعائیں ہوں گی، کوششیں ہوں گی، اللہ قرضے سے نجات دے دیں گے۔ جب تک قرض ہے چاہے چوٹی کے بڑے بڑے اعمال ہوں، آپ پھنسے رہیں گے، آپ مشکلات میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو قرض کی ادائیگی ہے۔ نمبر 3، جو تیسرے نمبر پہ جو اہم ترین کام ہے وہ وصیت کو نافذ کرنا ہے۔ وہ مورث جو وصیت کر کے گیا ہے اس وصیت کو نافذ کیا جائے۔ ہمارے ہاں وصیت کے حوالے سے بہت زیادہ غلطیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کوئی شخص جو وصیت کرنا چاہتا ہو وہ اپنی رات بھی نہ گزارے، ایک رات بھی بسر نہ کرے۔ کیسے؟ کہ وہ جب تک اپنی وصیت کو لکھ نہ لے۔ رات کو سونے سے پہلے کسی چیز کے حوالے سے آپ نے وصیت کی کہ میرا یہ مال اللہ کے گھر میں دے دیا جائے، یہ میرا مال فلاں مدرسے میں، فلاں ہسپتال میں، رفاہی ادارے میں غریبوں یتیموں کو دے دیا جائے، کسی مسکین کو یہ گھر میرا دے دیا جائے، یا اتنا پیسہ میرے مال میں سے وہ غربا کو دے دیا جائے۔ آپ کی جو وصیت ہے اس وصیت کو تحریر میں لے کر آئیں، یہ نہیں کہ صرف باتوں کی صورت میں ہو، اس پر کسی کو گواہ بنا لیں، کسی کے علم میں رکھیں تاکہ معاملہ آپ کا غلطی کی طرف نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ کوشش کرنی چاہیے جو میری اور آپ کی وصیت ہو اس کو اپنی ڈائری میں، نوٹ بک میں اس کو نوٹ کریں، اور کسی اپنے پیارے کو واضح بھی کر دیں کہ میری یہ وصیت ہے، اس حوالے سے میرا یہ حکم۔ اور بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے اولاد کو، رشتہ داروں کو، ورثاء کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ پیارا، ہمارا باپ، ہمارا بھائی یہ وصیت کر کے گیا ہے، لیکن مال کی محبت میں آ کر اس وصیت کو نافذ نہیں کرتے کہ ابا جی تو چلے گئے، اس کو کیا پتہ پیچھے ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہم اس کو دے دیں، ہم وہاں خرچ کر دیں، پیچھے کیا رہ جائے گا؟ نہیں، شریعت کہتی ہے کہ قرضے کی ادائیگی کے بعد جو سب سے اہم کام ہے وہ وصیت کو نافذ کرنا ہے۔ وصیت کو پورا کیجئے، یہ حق ہے اس میت کا، یہ لازم ہے ورثاء کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے متعلق، کہتے ہیں میں بہت شدید بیمار تھا، اتنا بیمار ہوا کہ موت کو میں جھانکنے لگ گیا، یعنی موت مجھے نظر آ رہی تھی کہ میرا وقت آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے میری عیادت کرنے کے لیے، خیریت پوچھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر پر تشریف لے کر آئے، کتنے خوش نصیب صحابی جن کی عیادت کرنے کے لیے کون؟ سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی تعلیم ہے، یہ مت سوچا کرو کہ بڑوں کی،
اپنے سے کسی بڑے کی بندہ عیادت کرے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ، اپنے غلاموں کی، اپنے فرمانبرداروں کی بھی عیادت کرنے کے لیے ان کے گھروں پر جا رہے ہیں. آج میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بڑا مصروف ہوں، بڑا بزنس مین ہوں، بڑا علامہ ہوں، بہت بڑی شخصیت ہوں، اسکالر ہوں، میرے پاس کیا وقت، میں کس کے پاس کیوں جاؤں. نہیں، نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے گھر پر عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اپنے خاندان میں دیکھا کرو، اپنے پڑوسیوں میں دیکھا کرو، اپنے نمازیوں کو دیکھا کرو کہ کون بھائی مسجد میں نہیں آیا، کون پڑوسی، کون سا جو 2 دن سے نظر نہیں آ رہا، کون سا رشتہ دار جسے کافی دن ہو گئے بات نہیں ہوئی، خیریت پوچھیں. بیمار ہو جی پہنچ جائیں اس کے ہاں خیریت پوچھنے کے لیے. بھائی حکم ہو، کہیں جانا ہو، میں حاضر خدمت ہوں. یہ تعلیم ہے اسلام کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، بیٹھے. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت مال ہے، اللہ نے بہت دولت دی ہے مجھے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنا مال 2/3 اس کو، کل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصے میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ بہت زیادہ ہے، نہیں اس سے کم کرو، اللہ کے راستے میں اس سے کم دو. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر. سب سے پہلے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نصف مال، آدھا مال دینا چاہتا ہوں، کل مال کا آدھا. آپ نے فرمایا زیادہ ہے. پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کل مال کی 2 حصے 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے 2 حصے اللہ کے راستے میں دے دوں، 1 حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دوں، وہ رسا کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے کل مال کا 1/3 1/3 1/3 تیسرا حصہ اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ بھی زیادہ ہے، اگر تم دینا چاہو تو دے سکتے ہو. الفاظ پر غور کریں. کل مال کا تیسرا حصہ، جس کو آپ میں مثال دوں 100 روپے میں سے 33 روپے، 1 لاکھ میں سے 33,000 کچھ روپے، کل مال کا تیسرا حصہ شریعت نے یہ قبول کیا ہے کہ وصیت اتنے مال کی کر سکتے ہو، اس سے کم بہتر. زیادہ سے زیادہ وصیت کی آخری جو حد ہے وہ تیسرا حصہ ہے کل مال کا، اس سے زیادہ کی وصیت اسلام میں جائز نہیں ہے. اور میں یہاں یہ بھی بات عرض گزار کروں، اگر کسی شخص نے وصیت ایسی کی ہے جو شرعی تعلیمات کے خلاف ہے، مثلا کسی شخص نے وصیت کر دی اپنے آدھے مال کی یا 2/3 مال کی، ایسی وصیت کو نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی وصیت کی کوئی حیثیت نہیں جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے برعکس ہو. اللہ اکبر. دین اسلام کے اوپر قدغن لگانے والے، الزام تراشیاں کرنے والے غور نہیں کرتے کہ اسلام نے کمزور طبقے کے لوگوں کو کتنی اہمیت دی ہے، معاشرے کے جو کمزور ترین لوگ ہیں ان کو اسلام نے کتنا اوپر اٹھایا ہے، ان کے حقوق کو کس طریقے سے ان کی ادائیگی فرمائی ہے. ہمارے کمزور طبقے میں سب سے پہلا معاشرے کے اندر موجود یتیم بچے ہیں. یتیم بچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یتیم بچوں کے حوالے سے بہت اہم تاکیدات فرمائی ہیں. فرمائے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. فرمائے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ان کا حق کھاتے ہیں، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو داخل کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کا انجام عنقریب جہنم کی آگ میں دخول ہے. اللہ اکبر. تو یہ کمزور ترین معاشرے کا حصہ ہے. یتیم بچے اور بچیاں، شریعت کہتی ہے کہ ان بچوں کا تم نے خیال کرنا ہے، ان کا حق تم نے مکمل طور پر ادا کرنا ہے. اگر وہ اپنے مال کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، مثلا ایک شخص فوت ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اب رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار، مسلمانوں میں سے کوئی صاحب وہ اس ذمہ داری کو قبول کر سکتا ہے کہ ان بچوں کے مال کی میں حفاظت کروں گا. اس مال کو بڑھاتے رہیں، اس مال کا تحفظ کریں. کیسے کرنا ہے؟ جیسے اپنے مال کا تحفظ کرنا ہے. ان کا تحفظ کرتے ہوئے جب وہ بچے بالغ اور عاقل ہو جائیں پھر وہ مال ان کے سپرد کر دیا جائے گا. معاشرے کے کمزور طبقات میں سے ایک طبقہ عورت ہے. عورت ہے جس عورت کو اسلام سے قبل وراثت نہیں ملتی تھی. بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ
کہ عورت کے لیے کوئی وراثت نہیں ہے، بیٹی کے لیے کوئی وراثت نہیں، ماں کے لیے کوئی وراثت، کوئی حصہ نہیں. اور ہمارے پڑوس میں واقع ہندوازم ہے، مشرکین عرب تھے، مکہ کے لوگوں میں کوئی اس بات کا تصور نہیں تھا کہ ایک عورت کو بھی جائیداد و ترکہ وراثت ملے گی. قربان جائیں اس دین اسلام کی حقانیت اور اس کی سچا ہونے پر، اس کے عدل و انصاف کی عظیم خوبی پر کہ اس نے اس عورت کو بھی حصہ عطا کیا ہے، جس کو کوئی نام بھی نہیں دیتا تھا کہ اس کو حصہ دیا جائے، کوئی تصور بھی نہیں کرتا تھا. اور اسلام نے عورت کا جو روپ بھی ہو، عورت کی جو بھی شکل ہو، وہ عورت ماں کی شکل میں ہو، وہ عورت بہن کی شکل میں ہو، وہ عورت بیوی کی شکل میں ہو، وہ عورت بیٹی کی شکل میں ہو، شریعت نے اس کو حصہ اس کا دیا ہے، اور ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق حصہ دیا ہے. بیٹی کو بیٹی کی حیثیت سے، ماں کو ماں کی حیثیت سے، ہر ایک کو شریعت نے حصہ دیا ہے. بعض کم سمجھ لوگ اور بعض اوقات کچھ خواتین بھی جی گمراہی کا شکار ہو جاتی ہیں اور زبان سے یہ الفاظ ادا کر بیٹھتے ہیں کہ جی مردوں کو اسلام نے 2 گنا دیا ہے، مرد کو ڈبل دیا ہے، عورت کو آدھا دیا ہے. نعوذ باللہ، یہ تو نا انصافی ہے. اللہ اکبر، ایسی بات نہ سوچیں. اسلام عدل و انصاف کا علمبردار ہے. اس روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی سچا مذہب نہیں کہ جو عدل اور انصاف کا سب سے بڑا داعی ہو. یاد رکھیں اور اس بات پر غور کریں، معاشرے میں جس شخص کی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ویسے ہی دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اب اگر آپ اس کی باریکیوں میں جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے، آپ کو بہت سی چیزیں نظر آ جائیں گی. میں آپ کو 1-2 باتیں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ جو عورت ہے جس کو ایک حصہ مل رہا ہے، جس کو ایک حصہ مل رہا ہے، وہ بیٹی کی صورت میں ہے جس کو ایک حصہ مل رہا ہے، اور اس بیٹی کے آگے شادی کر دی جاتی ہے. اب جس کے ساتھ اس بیٹی کا نکاح ہوا ہے وہ بیٹا ہے، اور اس کو اپنی باپ کی جائیداد میں سے 2 حصے ملتے ہیں. اب یہ 2 جمع 1 کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اس کے خاوند کو کتنے حصے ملے اپنے باپ سے؟ 2 حصے. یہ بیٹی اپنے باپ سے کتنا حصہ لے کر گئی؟ 1 حصہ. یہ 2 اور 1 ملے تو 3 حصے مل گئے. ایک گھر کے اندر 3 حصے جمع ہو گئے. اب یہ اپنے بچوں کی پرورش کریں، اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو ادا کریں. اس گھر کی بیٹی جب وہ آگے جاتی ہے، وہ بیٹی بھی اپنے ساتھ 1 حصہ لے کے جاتی ہے. جب اگلے گھر میں آتی ہے اس کا خاوند بھی 2 حصے لے کے بیٹھا ہے. ان کے حصے میں بھی 3 حصے آتے ہیں. ایک بات یعنی کہ جس صورت میں بھی جائیں اس گھر کے اندر 3 حصے ہی آتے ہیں. 3 حصوں کے برابر اللہ برابری ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے. ایک بات. دوسری صورت یہ ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں جو ذمہ داریاں عورت کے اوپر نہیں ہیں. وہ عورت بہن کی صورت میں ہو، وہ عورت ماں کی صورت میں، وہ بیوی کی صورت میں، وہ بیٹی کی صورت میں، ان عورتوں کی ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر رکھی ہے. جب اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کے اوپر بوجھ زیادہ ہیں، تو شریعت نے ان ذمہ داریوں کے مطابق اس کو حصہ بھی دیا ہے کہ تیرا کام زیادہ ہے، تیرے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو نے محنت کرنی ہے، تو نے ان کی عیالداری، ان کی کفالت کرنی ہے، اس لیے تیرا یہ حصہ بھی زیادہ ہے. تو اسی لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں اور مطمئن رہیں کہ اللہ کے فیصلے وہ سب سے خوبصورت فیصلے ہیں. اللہ کے فیصلے عدل اور انصاف پر ہیں. اللہ کے فیصلوں میں کوئی غلطی، کوئی زیادتی، کوئی کمی، کوئی بیشی نہیں ہے. نہ زیادتی ہے، نہ کمی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انہی باتوں کو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بھی عرض کروں گا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. بھائیوں سے درخواست ہے نہایت احترام اور محبت اور اخلاص اور پیار کے ساتھ کہ آپ بھائی ذرا جلدی آنے کی کوشش کیا کریں،
یہ آپ کے لیے ہی، یہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عرض کی جاتی ہیں جو میرے اور آپ کی خیر کے لیے ہیں، میرے اور آپ کی بھلائی کے لیے ہیں۔ تو وقت نکال لیا کریں، 10 سے 15 منٹ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ایک ہفتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ جلدی نکل آئیں گے، پہلے سے اپنی تیاری رکھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ جلدی آنے کی توفیق بھی دے دیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ بھائی آئندہ جمعے سے انشاءاللہ وقت پر پہنچیں گے۔ اہم باتیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی بھر کے ساتھ جو معاملات جڑے ہوتے ہیں، ان کا حل ہوتا ہے اس قرآن میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں۔ تو ساتھی بر وقت پہنچنے کی کوشش کیا کریں۔ آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو، وراثت کے متعلق ہی کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی۔ محمد یاسر صاحب کی طبیعت کافی ناساز ہے، ساتھی دعا کریں اللہ ان بھائی کو صحت دیں۔ اور اس طریقے سے دعائے مغفرت کی درخواست سے عارف چوہان صاحب کے والد محترم عبداللہ چوہان صاحب کا انتقال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں۔ عبدالباسط بھائی کے بڑے بھائی آج صبح رضا الہی سے انتقال فرما گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ اس طریقے سے جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز تمنا خواہش ہے، اللہ ان کے مسائل کو، تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد